الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ. سورہ حجرات کی 6 نمبر آیت کے بارے میں پہلے بھی تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمومی ضابطہ بیان فرمایا ہے. چونکہ سورہ حجرات میں ابتداءً تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آداب کا ذکر ہے، اور اس کے بعد عمومی معاشرے کی باتیں ذکر کی گئی. عمومی معاشرے کی ایک یہ بات ذکر کی گئی اس آیت میں کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی بھی بات لاتا ہے، کوئی خبر لاتا ہے، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ آیا وہ خبر کس پائے کی ہے، سچی ہے یا جھوٹی ہے. اور جب تک تمہیں اس کے سچ اور جھوٹ ہونے کی تحقیق نہ ہو جائے اس خبر کے مطابق کوئی حکم نہ لگاؤ. کیونکہ اگر تم بغیر کسی دلیل کے کسی شخص کے بارے میں بھی اپنے دل میں بدگمانی پیدا کر دو گے تو یہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے. پھر مسلمان کے لیے دل میں بدگمانی رکھنا یہ تو انتہائی سنگین جرم ہے، سنگین جرم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی جو زندگی تھی وہ انتہائی اس حالت میں گزری کہ یعنی جس کو دیکھتے کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، اپنی وہ چیز اٹھا کے اس کو دیتے. تکیہ ایک ہوتا تھا، ایک پانی پینے کے لیے کٹورا ہوتا تھا، اس کے ساتھ سفر کرتے تھے. ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک چرواہا ہے، وہ سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو رہا ہے، تو تکیہ اس کو دے دیا کہ جب یہ اینٹ رکھ کر سو سکتا ہے تو عیسیٰ بن مریم بھی سو سکتا ہے. آگے گئے، دیکھا کہ دریا نہر چل رہی ہے تو اس سے ایک آدمی چلو بھر بھر کے پانی پی رہا ہے، کٹورا بھی اس کے حوالے کر دیا کہ جب یہ چلو بھر کر پی سکتا ہے تو عیسیٰ بن مریم بھی پی سکتا ہے. ایک مرتبہ آپ ایک جگہ آرام کر رہے تھے، اچانک آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک آدمی چوری کر رہا ہے. آپ نے اس سے پکڑا اور کہا کہ میاں تم نے چوری کی ہے؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، میں نے چوری نہیں کی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیا. یعنی اس حد تک نیک گمان تھا ایک کلمہ گو کے ساتھ. اس لیے ہمارے ہندوستان کے مشہور مغل بادشاہ تھے اورنگزیب عالمگیر، ان کے استاد تھے ملا احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ مشہور تھے ملا جیون کے نام سے. بڑے زبردست عالم تھے. تو حضرت کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی عالمگیر آپ کے شاگرد ہیں، تو ہمارا فلاں گاؤں ہے، اس سے پہلے دریا بہتا ہے، تو جو دریا کا پل ہے وہ بہت دور ہے، ہمیں 2-4-5 کلومیٹر سفر کر کے ادھر جانا پڑتا ہے، پھر وہاں سے دریا کو کراس کر کے ادھر آنا پڑتا ہے. تو آپ عالمگیر سے سفارش کر دیجئے کہ ہمارے علاقے میں ہمیں پل بنوا دیں، آنے جانے میں سہولت. تو حضرت نے جا کے عالمگیر کو کہہ دیا. عالمگیر نے
کہہ دیا وزیر خزانہ کو کہ بھئی پیسے حضرت کے توسط سے ان آدمیوں کے حوالے کر دو، یہ جا کے پل بنوا لیں۔ چنانچہ پیسے مل گئے، وہ لوگ چلے گئے۔ سال یا چند 6-8 مہینے گزرے تھے کہ عالمگیر کا اس طرف دورہ تھا، تو انہوں نے حضرت کو پیغام بھیجا، حضرت وہ جو آپ کے متعلقین ہم سے پیسے لے کر گئے تھے تو ان کو آپ پیغام بھیج دیں کہ فلاں تاریخ کو میں اس پل کا معائنہ کروں گا، کیونکہ میں نے وہاں جانا ہے تو میں اس پل کو بھی دیکھ لوں۔ حضرت نے ان کو پیغام بھیج دیا، اس گاؤں والوں کو۔ اب وہ تو تھے فراڈیے، پیسے وہ کھا گئے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی اب مصیبت ہو گئی، کیونکہ اس زمانے میں جو بادشاہت تھی وہ بادشاہت بند مین شو تھی، عدالتوں وغیرہ اس کا کوئی نہیں تھا۔ بادشاہ کے منہ سے جو نکلا وہ حرف آخر، اور پھر یہ تو کیس فراڈ کا، پھر فراڈ بھی گورنمنٹ کو، پھر اورنگزیب عالمگیر کو، اور سختی ان کی مشہور تھی ان معاملات۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں، لیکن جا کر ہم تو بھاگ جائیں گے، پیچھے جو ہماری اولادیں ہیں، نسلیں ہیں، مسئلہ ہو جائے گا۔ پیسے بھر نہیں سکتے، کھا گئے سارے۔ اب کیا حال ہے؟ کہ اب حل یہ ہے کہ حضرت کے چل کے پاؤں پکڑتے ہیں، مولانا ہی جان چھڑائیں گے۔ چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے آ کر نماز پڑھی، اور دہلی کی جو جامع مسجد تھی اس میں نماز پڑھنے کے بعد حضرت حجرے میں گئے، تو حضرت کے پیچھے پیچھے حجرے میں گئے اور جا کر حضرت کے پاؤں میں پڑ گئے۔ تھے تو فراڈی ہے، اور پاؤں میں پڑ کے انہوں نے رونا شروع کیا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ بھئی جب تک حضرت کا دل بالکل نرم نہ ہو جائے کوئی بات نہیں کرنی۔ مارے گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، جو چیخے، جو روئے، جو چلائے۔ حضرت نے فرمایا بھئی بات بتاؤ کیا ہو گیا ہے تو صحیح، خیر ہے، مسئلہ کیا ہے، مسئلہ تو بتاؤ، تم روئے جا رہے ہو، روئے جا رہے ہو۔ وہ پھر روئیں، کیونکہ پورا ایک پری پلان تھا۔ تو چلتے چلتے جب دیکھا، ان کو دیکھ کر حضرت بھی رو رہے ہیں، اللہ والے کہ پتہ نہیں ان پر کیا مصیبت آ گئی۔ تو انہوں نے کہا حضرت بس اب عالمگیر صاحب وہاں آئیں گے ہم تو مارے جائیں گے۔ کہا بھئی تم کیوں مارے جاؤ گے؟ کہا وہ پل چیک کریں گے، پل تو ہم نے بنوایا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پل کو چور چوری کر کے لے گئے، چور آئے تھے، پل لے گئے، اب ہمارا کیا قصور؟ حضرت نے فرمایا بھائی اس میں واقعی تمہارا کوئی قصور نہیں، جب تم نے بنوا دیا، چور چوری کر گئے، تو اب اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ تمہارا کوئی قصور نہیں۔ کہا اب ہمارا قصور نہیں، ہم تو مارے جائیں گے، بادشاہ آئے گا۔ کہا بادشاہ نہیں آئے گا، میں اسے منع کر دیتا ہوں۔ اب حضرت اٹھے وہاں سے اور سیدھا بادشاہ کے دربار۔ اورنگزیب عالمگیر بہت حضرت کی عزت کرتا تھا، جیسے ہی حضرت آتے تھے وہ اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا، ساتھ بٹھاتا تھا، اور پہلی بات یہ کرتا تھا حضرت اگر کوئی خدمت تھی تو آپ مجھے بلا لیتے، خود تشریف نہ لاتے، میں حاضر ہو جاتا۔ تو کہا نہیں بس بھائی عالمگیر کام میرا تھا اس لیے میں آ گیا۔ کہا حضرت حکم کریں۔ اب وہ سارے دربار لگا ہوا ہے، وزیر مشیر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سپہ سالار بیٹھے ہوئے ہیں، عالمگیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہیں فرمایا کہ دیکھو یہ جو تم اس علاقے میں جا رہے تھے پل چیک کرنے، اب تم نہیں جاؤ گے۔ کہا حضرت نہیں جائیں گے، آپ نے فرما دیا تو نہیں جائیں گے، لیکن خیریت تو ہے۔ کہ بھائی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے پل بنایا تھا، وہ پل چور چوری کر کے لے گئے۔ اب عالمگیر کی بھی ہنسی چھوٹ گئی اور اس نے ہاتھ باندھ لیے کہ حضرت معذرت، لیکن ہنسی تو چھوٹ گئی۔ اب سب درباری ہنس رہے ہیں کہ مولانا کتنے سادے ہیں کہ بھلا کوئی پل بھی چور چوری کر کے لے جا سکتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت سے کہا حضرت معذرت، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کبھی پل چور چوری کوئی پل کر سکتے ہیں؟ فرمایا عالمگیر تو میرا پڑھایا ہوا ہے، میں تیرا پڑھایا ہوا نہیں ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ پل چور کبھی چوری نہیں کر سکتے، لیکن یہ ملا احمد کیسے مان لے کہ مسلمان غلط بیانی کر سکتا ہے، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے۔ والمسلم لا يفعل الحرام، فقہ میں لکھا ہوا ہے ہدایہ شریف میں دوسری جلد میں، مسلمان غلط کام نہیں کر سکتا۔ عالمگیر یہ تو ہو سکتا ہے کہ پل کو چوروں نے چوری کر لیا ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا جھوٹ بولے۔ اب بادشاہ بھی کانپ اٹھا حضرت کی سوچ میں۔ تو دیکھیں مسلمان کی کتنا یعنی نیک گمان رکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ،
اور ہماری آج کل کی کیا حالت ہے؟ اس آیت کو آپ دیکھ لیں، کوئی ایک بات بتا دے اور خدا نہ خواستہ اگر وہ بات اس نے ایسے شخص کے بارے میں بتائی ہے جس سے ہمارا اختلاف ہے، چاہے دوستی کی لیول پہ ہوا ہے، چاہے مذہب کی لیول پر ہوا ہے، میرا ایک فرقہ ہے ان کا دوسرا فرقہ ہے، میں ایک طرف جاتا ہوں وہ دوسری طرف جاتے ہیں، میں ایک مسجد میں نماز پڑھتا ہوں وہ دوسری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، میرا ایک جماعت سے تعلق ہے ان کا دوسری جماعت سے تعلق ہے، تو پھر تو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک بات اس نے کی ہے 10 ہم ملائیں گے جن سے ہمیں یہ ایسے ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، جس سے تھوڑی نفرت ہے، اگر ایک بات آپ کو معمولی مل جائے تن کے جتنی، ہم اس کو پہاڑ بنا دیتے ہیں، بلا تحقیق بات کرتے ہیں۔ اور یہی معاملہ سیاسی پارٹیوں کا بھی ہے، ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی پارٹی کی فیور کرتا ہے، دوسرے کی مخالفت کرتا ہے، سب لوگ ایسے ہیں تقریباً۔ اب جس کی مخالفت کرتا ہے اس کی مخالفت ہی کرنی ہے، اور جس کی موافقت کرتا ہے اس کی موافقت ہی کرنی ہے، حالانکہ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آپ کی خدمت پر بیٹھ کر حجاج بن یوسف کی غیبت شروع کر دی۔ یہ حجاج وہ انسان ہے جس نے سینکڑوں بڑے بڑے علماء کو شہید کروایا، بیت اللہ شریف پر بمبارمنٹ منجنیق سے پتھر پھینکوانے والا حجاج بن یوسف تھا۔ مدینہ شریف میں 3 دن مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں اذان نہیں ہوئی، حرہ کا واقعہ کروانے والا یہ حجاج بن یوسف تھا۔ اب جب حجاج بن یوسف کے اتنے معاملات سخت، تو وہ آدمی بیٹھ کر حجاج بن یوسف کی غیبت کرنے لگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا بیٹا میری بات سننا، یہ نہ سمجھنا کہ حجاج کے گردن پر بیت اللہ پر بمبارمنٹ کا جرم ہے، حجاج کی گردن پر مدینہ منورہ کی ویرانی کا جرم ہے، حجاج کی گردن پر صحابہ کرام کو شہید کرنے کا جرم ہے۔ جیسے کل خدا قیامت کے دن حجاج سے اس کے ظلموں کا بدلہ لے گا، ویسے ہی جو حجاج کی غیبت کرے گا اس کا بدلہ بھی حجاج کو دلوایا جائے گا۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں ہوگا کہ مخالف ہے تو پھر موافق کی کوئی بات نہیں سننی، اس کے اگر حق میں کوئی بات ہے، اس پر کوئی ظلم ہوا ہے تو نہیں سننا۔ حدیث میں آیا، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 2 بکریوں کو زندہ کریں گے، ایک سینگ والی بکری، ایک بے سینگ والی بکری۔ فرمایا سینگ والی بکری نے جو بے سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی، اللہ بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا کریں گے کہ اس کو ٹکر مارے، پھر دونوں کو فرمائیں گے کونو ترابا، اب مٹی ہو جاؤ، مٹی ہو جاؤ۔ یہاں تک معاملہ ہوگا۔ اب ہم بول دیتے ہیں، حکمرانوں کو بھی بول دیتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا باتیں بول دیتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بات چیت کرتے رہتے ہیں، اور آج کل تو دور ہی ایسا ہے، افواہ سازی کا دور ہے، اور جھوٹ کو اتنا پھیلایا جاتا ہے کہ اس جھوٹ کو سچ سمجھا جاتا ہے، اور اس جھوٹ کی ایک سب سے بڑی وبا، ایک سب سے بڑی مصیبت ہم دیندار لوگوں کے بھی گلے میں ڈلی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے تو بڑا زور شور تھا، اب خدا کا شکر ہے سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، تحقیقات ہوئی، ان کی بھی آنکھیں کھول دیں۔ پہلے تو یہ ایک بات چلا دی تھی پوری دنیا میں میڈیا کے ذریعے کہ مدارس دہشت گرد ہیں، مدارس دہشت گرد ہیں۔ بھائی اللہ کے بندے تم کبھی مدرسے میں آؤ، ان کی تعلیم دیکھو، ان کا نصاب دیکھو، تمہارے پاس اتنے بہترین آلات ہیں، حساس آلات ہیں، آ کر چیک کرو کہاں دہشت گردی سکھلائی جاتی ہے، کہاں ایسی بات سکھلائی جاتی ہے۔ وہاں تو قال اللہ اور قال الرسول پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کو اس طرح پھیلایا گیا، اس طرح پھیلایا گیا۔ ہاں اگر کوئی ایسا فرد دیکھیں کہیں بھی کسی ادارے سے نکلتا ہے، اس کی وجہ سے اداروں پر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ کیا یونیورسٹیوں سے ایسے افراد نہیں نکلے؟ کتنے معاملات ہوئے ہماری سندھ یونیورسٹی میں، مہران یونیورسٹی میں کیا ہوتا رہا، سندھی پنجابی کے جھگڑے ہوتے رہے، لاشیں اٹھتی رہیں، نہیں اٹھتی رہیں، تو اس کی وجہ سے یونیورسٹیاں تو بند نہیں کی گئی، ان کو تو دہشت گردی کا اسٹیمپ ان پہ نہیں لگایا گیا۔ کسی بھی فرد کی وجہ سے کسی بھی ادارے پر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو یہ اسلام کا ہمیں ایک نظم دیا ہوا ہے۔ ہم مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم غیر کی نقالی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں باؤنڈ ہیں، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔
جب تک ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے ہم حضور کے طریقے کے اندر باؤنڈ ہیں، ہمیں رہنا ہے اس طریقے کے اندر، اسے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو قرآن مجید نے دیکھیں کتنی اہم ہدایت دی ہے کہ کوئی بھی اگر ایسی خبر لاتا ہے تو تم اس خبر کی تحقیق کرو۔ دوسری جگہ 5ویں پارے میں فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ مدینہ شریف کا ماحول تھا، منافقین کی یہ حالت تھی کہ کوئی بھی بات آتی تو وہ اس کو پھیلانا شروع کر دیتے، افواہوں کے ذریعے اس کو چلانا شروع کر دیتے، سادہ لوگ جو مسلمان تھے وہ بیچارے پریشان ہو جاتے کہ آج فلاں آپ پر حملہ ہو رہا ہے، آج فلاں آپ پر حملہ کر رہا ہے، فلاں نے یہ تیاری کر لی، فلاں یہ قرآن مجید اترا کہ یہ جو بات ہوتی ہے امن کی یا خوف کی اذاعوا بہ، بغیر تحقیق کے منافقین اس کو پھیلاتے ہیں۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم یہ کام کرو کہ جب ایسی بات سنو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کرو کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ بات سنی ہے، اس بات کی آپ تحقیق فرمائیں۔ اور وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْهُمْ، صحابہ کرام میں سے جو بڑے حضرات ہیں، اور اولو الامر کا لفظ بتا کے قرآن نے قیامت تک بتا دیا کہ قیامت تک جو اولو الامر ہیں، جو بڑے حضرات ہیں، ان کو بتاؤ کہ وہ دیکھیں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ اس طرح بغیر کسی حقیقت کے معاملے کو نہیں پھیلایا جائے جیسے آج کل پھیلایا جاتا ہے میڈیا پر بھی۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہماری بھی بڑی غلطی ہے، ہم بھی اگر میں کوئی بات میڈیا سے سن لیتا ہوں تو اس کو آگے اس طرح بیان کرتا ہوں جیسے کہ گویا میں نے خود تحقیق کی ہے، خود معاملہ دیکھا ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کہتا ہے تو میں کہتا ہوں نہیں معاملہ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، حالانکہ پتہ ہی نہیں ہمیں، اس نے تو پتہ نہیں کیا کہہ دیا میڈیا، سچ جھوٹ اس کے گلے میں۔ لیکن ہم یہ کوشش کریں کہ بلا تحقیق کہ ہم کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ یہ اسلام کا ایک اہم ایک معاملہ ہے۔ اور دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر کسی کے بارے میں بھی کوئی بات پتہ چلے، کسی کے بارے میں، مثلا زید ایک آدمی ہے، ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلا وہ ہمارے تعلق والے ہیں، شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ براہ راست زید سے پوچھ لیں کہ بھائی زید میں نے یہ بات سنی ہے، کیا آپ نے میرے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، کیا آپ نے میرے لیے بات کہی ہے، تاکہ بات کی تحقیق ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ اب ہم ایسے کرتے ہیں کسی سے سن کے دل میں بغض رکھ لیا، اور آپ کو پتہ ہے یہ بہترین مہینہ چل رہا ہے اور بہترین اس کا عشرہ آخری آنے والا ہے، اس میں بھی ایسے لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں کرتی، شب قدر میں بھی نہیں ہوتی، شب برات میں بھی فرمایا نہیں ہوتی کہ جو مسلمان کے لیے دل میں کینہ رکھتے ہیں۔ اور کینے کی وجہ یہ بنتی ہے لفظ ہم نے سن لیا اور کسی نے کہہ دیا، میرا ہے بھی مخالف، کہ فلاں نے آپ کے لیے ایک بات کہی تھی، بس اب میں نے پلے باندھ لیا کہ ہاں اس نے کہی ہوگی، وہ تو ہے ہی میرا مخالف، اس نے ضرور کہی ہوگی ایسی بات، حالانکہ یہ غلط ہے، اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ایک آدمی سقراط کے پاس آیا، بڑے دیکھیں بڑے چاہے دنیا کے ہوں دین کے بڑے بڑے ہوتے، ان سے کہا کہ جی فلاں آدمی نے، فلاں معتبر آدمی، یہ کہا معتبر آدمی آپ کی غیبت کر رہا تھا، معتبر آدمی جیسے ہم کہتے ہیں جی معتبر آدمی سے سنا، تو فوراً انہوں نے کہا بیٹا جب اس نے میری غیبت کر دی وہ معتبر رہا کہاں، اس کا تو اعتبار ہی ختم ہو گیا، معتبر ہوتا تو غیبت تھوڑی کرتا، معتبر آدمی کا یہ کام نہیں ہے کسی کی غیبت کرنا، وہ معاملے کی تحقیق کرے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معاملے کی تحقیق ہو جائے تو اب کیا کرنا ہے، اس کو اچھالنا ہے؟ نہیں، اچھالنا نہیں۔ اگر بات پتہ چل گئی واقعی ایسے ہے تو آپ نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آئینے کا کام کیا ہوتا ہے کہ میں اس کے سامنے آیا، آئینے نے مجھے بتا دیا کہ آپ کے کپڑے پہ، آپ کے چہرے پہ، آپ کے دانت پہ دھبا لگا ہوا ہے، جب میں ہٹ گیا فوراً آپ آ جائیں، وہ یہ نہیں بتائے گا کہ مولوی صاحب کا کدھر کدھر دھبا لگا ہوا ہے، بتائے گا؟ کبھی نہیں بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کیا ہے، مومن کا آئینہ ہے، یعنی اس کے سامنے ہو تو اس کے عیوب بیان کرے، جب نکل گیا تو ختم۔ ایک اللہ والے تھے، ان کا اپنی بیوی سے، بیگم صاحبہ سے جھگڑا ہو گیا، جھگڑے نے طول پکڑا، اہل محلہ سب کو پتا تھا، جھگڑا ہوتے ہوتے طلاق تک نوبت آ گئی۔ حضرت کے پاس آئے، متعلقین نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھائی، لوگ آ کر بیٹھ گئے، حضرت خیریت تو ہے، آپ کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، سنائے معاملہ، جیسے محلے کا مسئلہ ہوتا ہے۔
عورتوں میں پھیلا، ہر جگہ پھیلا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمانے لگے میاں بات سنو، یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے، تم اس میں دخل اندازی مت کرو، میں جانوں میرے گھر کے معاملات جانے۔ جناب لوگ خاموش ہو گئے، کوئی رائے نہیں ملی۔ چند دن ہوئے، انہوں نے بیگم صاحبہ کو طلاق دے دی۔ اب طلاق کے بعد مولانا کے پاس پھر آئے، نماز پڑھنے کے بعد اہل محلہ بیٹھ گئے، حضرت سنا ہے آپ نے طلاق دے دی ہے۔ اب دیکھیں اس موقع پر ہم کیا کرتے، ہم اس کی ساری چیزیں گنواتے، جو نہیں ہوتی وہ بھی گنواتے، تاکہ یہ اہل محلہ سمجھیں کہ مولوی صاحب یا میں یا ڈاکٹر صاحب یا انجینئر صاحب یہ پاک صاف ہیں، ان کی بیوی کا ہی قصور ہے۔ انہوں نے کہا میاں بات سنو، اب وہ غیر عورت ہے، میں اسے طلاق دے چکا ہوں، اور غیر عورت کے بارے میں شریعت کا یہ حکم ہے، میں ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا، میں کچھ نہیں کہتا، بات ختم۔ اب وہ میرے لیے غیر ہے، اجنبی ہے، میں اس کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ اب آپ دیکھیں، جب ایسا آپ مزاج اپنائیں گے اور ایسا آپ کا مزاج مشہور ہو جائے گا تو دیکھیں 90%، 95% جھگڑے ہمارے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ سامنے والا کہے گا کہ ماما یہ تو بات کر ہی نہیں سکتا، مجھے اس کے مزاج کا پتہ ہے، اس نے کی ہی نہیں ہوگی، وہ کرے گا ہی نہیں ایسے بغیر تحقیق کے بعد، اور تحقیق ہو جائے گی تو صرف مجھے ہی بتائے گا، کسی اور کو نہیں بتائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ جیسے کل سے چل رہا ہے کہ روزہ توڑنے کی صورت میں بسا اوقات صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے کل بات کی تھی کہ بغیر کسی قصد کے کوئی چیز بغیر ارادے کے حلق سے نیچے چلی گئی۔ اسی طرح کوئی ایسی چیز کھا لی جو بطور دوائی، یہ یاد رکھیے گا، یا بطور غذا یا بطور عادت استعمال نہیں کی جاتی، دوائی کے طور پہ بھی استعمال نہیں ہوتی، غذا کے طور پہ بھی استعمال نہیں ہوتی، عادت کے طور پہ بھی استعمال نہیں ہوتی، ایسی چیز کے نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں ہوگا۔ جیسے مثلا اب آپ دیکھیں، پتھری کنکری چھوٹی سی کسی نے نگل لی، روزہ ٹوٹ گیا، روزہ اس سے ٹوٹ گیا، لیکن قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا، کیونکہ عادتاً کھائی نہیں جاتی دوا غذا کے طور پر۔ کسی ایسے درخت کے پتے کھا لیے جو عموماً کھائی نہیں جاتے، اس سے بھی قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اور عادتاً کی میں نے بات کی، منہ میں لقمہ چبایا ہوا لقمہ چونکہ عادتاً نکال کے نہیں کھایا جاتا، اگر یہ ایسا کسی کا چبایا ہوا لقمہ کھا جائے اس سے بھی قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا، کیونکہ عادتاً نہیں کھایا جاتا۔ تو ایسی چیزیں کہ جو دوا کے طور پر، یہ اصول میں نے بتا دیا، اور 2-3 مثالیں ایسے دے دی، آپ اصول یاد کریں گے نا تو ساری چیزیں اس کے نیچے آ جائیں گی۔ دوا، غذا اور عادت کے طور پر جو چیز کھائی نہ جاتی ہو، اس چیز کو کھا لینے سے قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر وما صلی علی محمد کما وفعل بنا ما انت اہلہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔